بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ آج کی سائنس بھی ٹائم ٹریول کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہاں تک کہ جدید دور کی سائنس فکشن فلم بھی ٹائم مشین کا تذکرہ یا منظر کشی کر چکی ہیں۔ آئنسٹائن بھی ٹائم ٹریولنگ کو مانتا تھا۔ آئنسٹائن کے مطابق ہم وقت سے گزر رہے یا وقت ہم میں سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم وقت کو موڑ دیں یا بینڈ کر دیں تو ہم وقت کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں، یعنی ہم وقت کے محتاج ہیں جو ہمیں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک لے جاتا ہے، اور یہی وقت انسان کو اس جہاں میں لاتا اور اگلے جہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح انسان مرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی روح جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ خاص ہستیاں اللہ نے زمین پر ایسی بھی بھیجی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں، جیسے حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور امام مہدی کا آج تک زندہ ہونا۔ اسی ٹائم ٹریولنگ تھیوری کا ایک واقعہ معراج شریف کا بھی ہے، جس میں ایک ہی رات میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے اور واپس اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب جو معراج شریف سے انکار کرے وہ اسلام سے بھی خارج ہے، کیونکہ یہ واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر پر واز فرما رہے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان دنیا سے سفر اعلیٰ کی طرف روانگی کا عزم کیا تو اس وقت پانی سے بڑا ہوا کوزہ آپ کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ جب روانگی کے وقت حضرت کا دامن اسے لگا تو وہ زمین پر اوندا ہو گیا اور پانی گرنے لگا۔ براق نے برق کی طرح چلنا شروع کیا۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کوزے سے پانی بہ رہا تھا اور بستر مبارک اسی طرح گرم تھا جیسا کہ آپ چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر 18 سال رہے۔ ایک یہودی بھی اسی مجلس میں تھا۔ اس نے جب یہ کلام سنا تو انکار کی حالت میں اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ بیوی آٹے میں ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، آٹا گوندنا چاہتی ہے مگر پانی نہیں ہے اور پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ جب اس عورت نے شوہر کو دیکھا تو کہا کہ گھر میں اتنا بھی پانی نہیں کہ میں آٹا گوندھ سکوں، جاؤ گڑا بھر کر چشمہ سے لے آؤ۔ یہودی گڑا لیے ہوئے چشمہ کی طرف روانہ ہوا اور چشمہ پر پہنچا، گڑے کو بڑھ کر چشمے کے کنارے رکھا اور خود غوطہ لگانے کی غرض سے چشمے کے کنارے پر پہنچا۔ اتفاق سے گڑا گر پڑا اور پانی بہنے لگا۔ یہودی نے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے اور خود پانی میں غوطہ مارا۔ نہا کر جب چشمہ سے باہر نکلا تو اپنے آپ کو ایک برہنہ لڑکی پایا۔ اپنی اس تبدیلی پر بڑا حیران ہوا، نہ کوئی جان پہچان والا نہ کوئی آشنا، بڑا حیران و پریشان ہوا۔ آخر کچھ نہ بن پڑا تو وہاں سے روانہ ہوا۔ دور سے ایک بندی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب قریب آئی تو اسے حیرت ہوئی اور اس پر ترس کھا کر کپڑے پہننے کو دیے۔ آخر کپڑے پہن کر شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ شہر پہنچی تو دیکھا کہ ہر آدمی اس کا خریدار ہے۔ آخر ایک مالدار آدمی نے اسے خرید کر اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ 18 سال تک اس مالدار کے گھر میں بسر کیے اور اس عرصہ میں 5 بچے جنے۔ ایک روز یہ عورت آٹا گوندنے کے لیے بیٹھی تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے گڑا لیے اسی چشمہ پر آئی جہاں سے باہر عورت بن کر نکلی تھی۔ پھر غوطہ لگانے کو دل چاہا اور پانی میں غوطہ لگا لیا۔ جب نہا کر اپنا سر باہر نکالا تو اپنے آپ کو اصلی حالت میں دیکھا۔ وہ چشمہ جہاں پہلے غوطہ لگایا تھا کپڑے بدستور اسی پتھر پر رکھے ہوئے ہیں اور پانی اسی طرح گھڑے سے گر رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ سخت حیران و پریشان ہوا۔ کپڑے پہنے، گھڑے کو بڑھا اور گھڑے کو سر پر اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کو اس حالت میں پایا کہ ہاتھوں میں آٹا اٹھائے ہوئے ہے اور آٹا گوندنے کے لیے پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ یہودی نے گھڑے کو گھر میں رکھا اور سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ امیر المومنین واز فرما رہے تھے اور آپ یہی فرما رہے تھے کہ حضور معراج پر 18 سال رہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو اونچی آواز سے کہا، لوگو علی سچ کہتے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، جب تک تم نے 5 بچے نہ جنے ہماری تصدیق نہ کی۔ اس پر وہ نہایت شرمندہ ہو کر گریہ کرنے لگا اور جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ کو اسلام کا طریقہ فرمائیں اور کفر کے زنگ سے میرا سینہ صاف کر دیں۔ آپ نے اس کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور کفر کے زنگ اس کے دل سے صاف کر دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔